سورۃ الدہر جو ہم نے ابتدا سے پڑھی، اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی۔ سورۃ الدہر جب ہم نے شروع کی تو آپ کو ہم نے ایک سنت بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر نماز میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے لازمی طور پر آپ کو اس کو حفظ کرنا پڑے گا، کیونکہ فرض نمازوں میں آپ قرآن کو حفظ کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو حفظ کرنا ہے تاکہ ہم اس سنت کے پیروکار بن سکیں اور اجر و ثواب کما سکیں۔ اس سورت کی ابتدا میں انسان کی حیثیت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں اسے بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور اللہ نے اس انسان کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا کہ انسان کو اس کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں ہم نے سورۃ الملک میں بھی یہ بات پڑھی تھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے اور ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے عروج تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہ کان اور آنکھ کی تخلیق کیسی ہوئی؟ الحمدللہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت حق اور بصارت حق کی صلاحیت دی تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ اگر ہم ان دو نعمتوں پر غور کریں تو یہی کافی نعمتیں ہیں الحمدللہ۔ ایک کتاب جس کا نام The Greatest Miracles in the World، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ نے انسان کی شکل میں کتنا بڑا شاہکار بنایا ہے۔ الحمدللہ ہماری آنکھ میں 10 کروڑ ریسیپٹرز ہیں جو ہمیں دیکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ ہمارے کان میں 24,000 ریشے یعنی فائبرز ہیں جو باہم تھر تھراتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سن سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں 200 سے زائد ہڈیاں، 7 میل کے برابر پھیلے نسوں کے ریشے یعنی نروز فائبرز، اور 500 پٹھے یعنی مسلز ہیں جن کے ذریعے ہم دوڑ سکتے ہیں، ہمارا جسم حرکت کر سکتا ہے۔ ہمارا دل سالانہ 36 کروڑ مرتبہ دھڑکتا ہے اور سالانہ 6 لاکھ گیلن خون پمپ کرتا ہے، جس میں 6 میل تک پھیلی یعنی 6 مائلز تک پھیلی ہوئی نسیں اور رگیں یعنی وینز اینڈ آرٹریز مددگار ہوتی ہیں۔ یعنی اس خون کو پورے جسم میں دوڑانے کے لیے یہ وینز اور آرٹریز جو ہیں مددگار ہیں۔ جسم کے معمولی حصے میں 22 ارب خلیات موجود ہیں۔ ہر خلیے میں کروڑوں سالمے یعنی مالیکیولز موجود ہوتے ہیں جو ہر لمحے میں یعنی 1 سیکنڈ میں 1 کروڑ مرتبہ حرکت کرتے ہیں۔ ہر لمحہ یعنی سیکنڈز میں 20 لاکھ خون کے خلیات یعنی 2 ملین بلڈ سیلز مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ فوراً ہی 20 لاکھ خلیات دوبارہ بن جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس کائنات کا سب سے پیچیدہ خاکہ ہے یعنی موسٹ کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر، جس میں 40 لاکھ خاکے ہیں جو ہمیں درد کا پتہ دیتے ہیں۔ جسم میں کہیں درد ہو رہا ہے تو دماغ کے کتنے خاکے کام کر رہے ہیں؟ 40 لاکھ۔ 5 لاکھ خاکے ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ جو ہمارے سینسز ہیں وہ ان 5 لاکھ خاکوں کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد ایسے خاکے یعنی اسٹرکچرز ہیں جو ہمیں حرارت یعنی ٹیمپریچر کا پتہ دیتے ہیں۔ تو ہمارا دماغ اس کائنات کا سب سے پیچیدہ خاکہ ہے یعنی موسٹ کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے، اس سے پیچیدہ اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے کیا بنایا انسان؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اس سننے اور دیکھنے کی قوت کے پیچھے کتنی قوتیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ۔
کیا تھا انسان؟ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اللہ نے اس کو قابل ذکر بنایا، پھر اس کو اتنا کچھ عطا کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الدہر کا ابتدائی حصہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہر جمعے کے صبح فجر میں یہ سورت پڑھائی جاتی ہے، ہر جمعے ویکلی بیسس پر ریمائنڈرز ہیں. کیا سکھانا چاہتا ہے سورۃ الدہر کا یہ ابتدائی حصہ؟ پہلی بات کہ ہم سب اپنی حیثیت کو یاد رکھیں، تو ہی ہم میں عاجزی آئے گی، اور یہ عاجزی ہمیں ہماری اس دنیا کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے اور دعوت اللہ کا کام کرنے کے لیے ضروری ہے. دوسری بات، ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس کو ویلیو کریں اور اس میں کامیاب ہونے کی کوشش بھی کریں انشاءاللہ. ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا پھر آزاد کروا لیتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہم نے ابتدائی لیسن میں پڑھی تھی. تو اس طویل زمانے میں جو ہمیں تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، اس کا بہترین استعمال کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں. ہم سب کو اپنے آپ کو کہنا پڑے گا، خود کو کہنا ہوگا کہ میرے پاس وقت کم ہے، میں جتنا اپنی آخرت کو بہتر بنا سکوں، اس کے لیے کام کر سکوں، میں کر لوں. جب تک ہم اپنے آپ کو یہ بات نہیں کہتے، ہم سوچتے ہیں ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے. نہیں، ہم سب کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ جو رب ہمیں ناقابل ذکر چیز سے قابل ذکر چیز بنا سکتا ہے، جو حقیر پانی سے ہمیں بہترین تخلیق دے سکتا ہے، وہ دوبارہ اٹھائے گا اور محاسبہ بھی کرے گا. تو اپنے محاسبے کا احساس رکھنا ہے، پھر خود کو شکر گزار لوگوں میں شامل کرنا ہے، کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دو راستے ہیں ہمارے پاس، چاہے تو شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، چاہے تو ناشکرے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں. تو خود کو شکر گزار لوگوں میں شامل کرنا ہے. یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ کانٹے ہوں گے. آپ کو جو بھی نعمت ملے گی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف جڑی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی نعمت کے ساتھ کانٹے نہ ہوں، کیونکہ یہ جنت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جنت نہیں ہوگا کہ نعمتوں کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مثلا اولاد ہی کو لے لیں، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کے ساتھ بھی تکلیف جڑی ہے. تو ہر نعمت کے ساتھ کانٹے ہیں. فوکس اس پر رہنا ہے کہ کیا کچھ ملا ہوا ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ اگر کچھ تکلیف بھی ہے تو وہ تو دنیا کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین احساسات ہونے چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے الحمدللہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے. اس کی ان نعمتوں کے جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ لے بھی لیا ہے، اس میں بھی ہماری لازمی طور پر بہتری ہوگی. اس بات کا بھی احساس رکھنا ہے، تبھی ہم شکر گزار ہو سکتے ہیں. تو خود کو یہ سمجھانا ہے، خود کو یہ کہنا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے الحمدللہ. پھر ایسا شخص جو شکر کے جذبات اور احساسات سے بھرپور ہو، وہی ابرار بنتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ابرار کو جو آنرز دینے ہیں، پہلے ان کی صفات بتا کے اس کا ذکر کیا. تو جو شخص شکر کے جذبات اور احساسات سے بھرپور ہو، پھر وہی نیکوکار بنتا ہے. اسے نیکیوں کا شوق لگ جاتا ہے. پھر اسے سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے دین سے محبت ہوتی ہے، اس دین پر عمل کرنے سے محبت ہوتی ہے. اس کی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی رضا بن جاتا ہے. پھر وہ اپنے وعدوں کو نبھاتا ہے. اس کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ دیکھو وعدہ یاد رکھنا، اسے اپنے وعدے یاد رہتے ہیں. وہ قیامت کے دن کی جواب دہی سے ڈرتا ہے کہ اگر آج میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، آج میں عمل نہیں کروں گا، تو مجھے کیا فقط ایک انسان کو ہی جواب دینا ہے یا کچھ انسانوں کو جواب دینا ہے دنیا میں؟ پر کل کیا ہوگا؟ کل تو رب العزت کے سامنے جواب دہی ہے. تو اسے کل قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس اور خوف رہتا ہے.
پھر وہ اللہ کی خاطر کھانا کھلاتا ہے اور اپنی پسند کا کھانا کھلاتا ہے پورے خلوص کے ساتھ. تو ہم سب کو اپنے اخلاص کو ٹٹولتے رہنا ہے، کیونکہ اس پر گرد آتے دیر نہیں لگتی. پھر ایسے نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کے شر سے، اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کرے گا. تو ہر جمعے یہ سورت پڑھا کر ہمیں یہ سبق دہرایا جاتا ہے کہ اپنے عمل کو درست رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور اپنی جنتوں کے حصول کے لیے کوشش کرو. پھر اس راستے میں آنے والی تکالیف پر صبر کرو، کیونکہ جنت تمہارے صبر کا بدلہ ہے. اور دیکھو کسی گناہگار اور کافر یعنی ناشکر کی اطاعت مت کرنا، اور اس کام میں آسانی کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اور ذکر بھی ہر وقت بکرۃ واسیلہ کہہ کر یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کا ذکر ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے. پھر نمازوں کا اہتمام اور خاص الخاص رات کی نماز کا اہتمام. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا کہ اگر رات کی نماز کا اہتمام بھی سمجھایا گیا. اس کا ذکر ہم نے سورۃ المزمل میں بھی پڑھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو قابو کریں، اپنے رب کی اطاعت پر جمے رہیں، تو ہمیں رات کی عبادتوں کو مضبوط کرنا ہوگا. تو رات کی نمازوں کے لیے استقامت اختیار کرنی ہے انشاءاللہ. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور محرم کو اللہ تعالیٰ نے کس کا مہینہ کہا ہے؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ. اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے. اس کو مس نہیں کرنا. یقین مانے دعوت اللہ کے کام کے لیے طاقت ہے، اور دن بھر میں جو بات کریں گے، جو عمل کریں گے، اس کو درست رکھنے کے لیے مددگار ہے. تو یہ تھی الحمدللہ سورۃ الدہر، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم سب نے حفظ کرنا ہے. اور ہر جمعے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الانسان، یعنی انسانوں کے لیے بہترین ریمائنڈر. اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.